الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، آج کا موضوع روح کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ سورہ حجر کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ حیات انسانی جسم اور روح کے اتصال سے عبارت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی بنانے کے بعد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ غور طلب امر یہ ہے کہ ہم اس چند روزہ ظاہری زندگی کے آرام کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ذرا سی بیماری آئے تو ہزار یتن کرتے ہیں، لیکن عنقریب موت کی وادی میں جاتے ہی یہ سب آسائشیں اور جسمانی بیماریاں ہمارے لیے بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں، مگر روحانی بیماریاں جیسے نفاق، بغض، حسد، تکبر اور خود پسندی وغیرہ ہمارے ساتھ جائیں گی، کیونکہ روح کے لیے موت نہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے، جسم سے نکلتی ہے، تو دو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہوئے اوپر لے جاتے ہیں۔ آسمان والے کہتے ہیں کہ پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آتی ہے، اللہ عز و جل تجھ پر رحمت اور برکت عطا فرمائے، اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی اسی طرح وہ اپنے رب کی طرف لے جائی جاتی ہے۔ اس حدیث طیبہ سے یہ بات بھی عیاں ہوتی ہے کہ برزخ اور آخرت میں ہمیشہ کی روحانی زندگی ہوگی جو تمام تر دنیاوی علائشوں سے پاک ہوگی، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم روح کی تربیت سے بری طرح غافل ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ روحانی بیماریاں کہاں جنم لیتی ہیں، کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ دل کے اندر، جیسا کہ قرآن حکیم میں منافقین کے بارے میں فرمایا گیا فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے۔ اور سورہ حج آیت نمبر 46 کے اندر ارشاد ربانی ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہوتے ہیں۔ ہماری عام زندگی میں تو اندھے پن کا عمومی تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر آنکھ دیکھتی نہیں ہم اس کو اندھا کہتے ہیں، لیکن جو ایک جسمانی بیماری ہے، لیکن اگر اس کا علاج صحیح کیا جائے تو دل کی آنکھ دیکھنے کے قابل ہو سکتی ہے، جسے مومن کی فراست سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں دلوں کو اندھا کہا گیا، جو خالصتاً ایک روحانی بیماری ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، اتقو بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، کیوں کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، ہمارا دل جسم اور روح دونوں کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، باقی اعضاء میں اس کی وہی حیثیت ہے جو ایک بادشاہ کی اپنی فوج اور رعایا میں ہوتی ہے۔ تمام امور اور معاملات اسی کے حکم سے صادر ہوتے ہیں۔ دل ہی سے تمام اعضاء کو اچھے اعمال پر استقامت یا گمراہی کا راستہ ملتا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسد الجسد كلہ الا وهي القلب۔ اللہ کے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ لوتھڑا جو ہے وہ خراب ہو تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ سنو خبردار، وہ لوتھڑا، وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وحی القلب، وہ بندے کا دل ہے۔ اور ایک اور حدیث طیبہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ رب العزت تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نگاہ تمہارے دلوں اور اعمال پر رہتی ہے۔ اسی وجہ سے سالکین راہ طریقت نے دل کی درستگی اور اصلاح کی جانب خصوصی توجہ دی ہے، اور روحانی تعلیم و تربیت کا آغاز اسی سے کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کی مختلف بیماریاں اور علاج سے متعلق غور و فکر کیا، کیونکہ اس کی درستگی میں ہی ہماری نجات اور روحانی ترقی پنہاں ہے۔ دراصل ہمارے ہر برے عمل کا نتیجہ میں دل پر ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے، سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر برے اعمال ترک نہ کیے جائیں انسان ان برے گناہوں کی دلدل میں دنستا چلا جاتا ہے، تو بڑھتے بڑھتے پورا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کی نشاندہی قرآن پاک کی اس آیت میں کی گئی ہے، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ سورۃ المطففین کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کا یہ فرمان کہ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب انسان برے اعمال کرتا ہے تو اللہ کے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور جو وہ گناہوں کی دلدل کے اندر دنستا چلا جاتا ہے وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ پورے کا پورا دل اس بندے کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب ایک بندہ مومن کا دل، جب ایک بندے کا دل جو ہے وہ گناہوں کی دلدل کے اندر دنس جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دل کو اس گناہ سے پاک کرنا، اس گندگی سے صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جس طرح بدن اگر انسان کا گندا ہو جائے اس کو صابن یا پانی کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے، جب کپڑا گندا ہو جائے اس کو پانی یا صابن سے صاف کیا جاتا ہے، اور جب بندہ مومن کا دل وہ سیاہ ہو جائے، یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میرا دل گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو جائے، میرا دل گناہوں کی غلاظت سے پاک ہو جائے، تو اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو آباد کرو۔ جو جو مالک کائنات کا ذکر کرتے چلے جاؤ گے، رب کائنات تمہارے دل کو نور ایمانی سے منور کرتا چلا جائے۔ تو معزز سامعین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے باعث کیا وہ نجات ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل اس مالک کائنات کے ذکر سے جب وہ ہر وقت آباد رہے اور اس کا دل گناہ اس کی غلاظت سے پاک ہو جائے، تو اپنے سینے کو رب کائنات کے ذکر سے آباد رکھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے جو میں نے سامنے آپ کے پیش کیا۔ لہذا ایسا شخص اگر اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ دے اور معمولی دنیاوی فائدے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پش ڈال کر نفس کی پیروی میں لگا رہے، تو شیطان اس کے لیے ایک آزمائش بن کر سامنے آ جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ سب اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کو جو وسوسے ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ اسی طرح نوبت جہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہونے پاتا کہ وہ کتنی بڑی روحانی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، جبکہ وہ خود اس زوم میں، اس گمان میں مبتلا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ رب کائنات کا قرآن یہ کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے باعث ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پس وہ جانتے تک نہیں۔ معزز سامعین اکرام، ہمارے آج کے اس درس کے اندر ہم نے روحانی تربیت کے حوالے سے جو موضوع ہے ہمارا، اس کے اندر ہم نے اللہ کے پاک کلام کی سے رہنمائی حاصل کی، اور اسی طرح رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ہم نے جو سامنے رکھا کہ اپنے دل کی کیفیت کو، دل کی حالت کو اللہ رب العزت کی فرامین کے تابع کرنے کے لیے ہمیں کن امور پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات اپنے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں صحیح معنوں میں دین متین کو سمجھنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب